السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کے بچوں کی صحت عزت ایمان میں اپنی خیر برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور دیکھیں آج میں پہنچ چکی دوبارہ سے مریم کو لے کے اسکول، اس لیے کہ آنکھ کے ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر جہاں انہوں نے ہمیں بھیجا تھا وہاں ڈاکٹر نہیں ملے۔ میں نے بولا چلو اسکول چلتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ کرنا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر آپ کے رویے میں اپنے بچوں کے لیے چینجز آئیں گے۔ اور تم نے کیوں کیا ایسا ہے؟ مس کے ساتھ ہیلپ کیوں نہیں کرائی؟ مریم کو کیوں کرانی پڑی؟ دیکھو ادھر مائرہ کو دیکھو، مائرہ کی پٹائی ہو رہی ہے نا۔ اور دیکھیں یہ ہے وہ مائرہ جس نے مس کی ہیلپ نہیں کرائی تھی، تو اس کی وجہ کر مریم کو مس کے ساتھ کام کرنا پڑا تھا، اور مریم بیمار پڑ گئی تھی، تو مس سبین اس کو پٹائی کر رہی ہے۔ اور بس مس سبین اسی طرح سے بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور مریم دیکھیں کتنا خوش ہو رہی ہے۔ اور بس اللہ کا شکر ہے اسکول جانے سے بڑا فائدہ ہوا کہ میں نے 2-4 لوگوں سب سے ہی میں نے مشورہ کیا، اور پھر وہاں مل گئی مجھے ایک ڈاکٹر، وہ تھی تو ڈینٹسٹ، اور ان کا نام تھا ڈاکٹر ایلیا، اگر میں نام غلط نہ لے رہی ہوں کیونکہ مجھے بھولنے کی بیماری بھی ہو گئی ہے نا، تو اس لیے تو خیر، تو پھر انہوں نے بڑا اچھا مجھے مشورہ دیا۔ تو آگے آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا۔ تو یہاں ہو رہی ہے حفصہ کی دوست بریرہ کی سرپرائز برتھ ڈے، تو حفصہ نے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ تیاری کر لی تھی۔ تو آج ذرا ہم تھوڑے فارغ ہوئے، تو حفصہ نے بولا مجھے تو بریرہ کی برتھ ڈے کرنی ہے، تو بس بریرہ کو بھی بہت خوشی ہوئی، اور یہ پارٹی پاپر بھی تیار ہے، یہ ہماری حفصہ ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا، مریم بھی بہت خوش ہوئی، بریرہ بھی بہت خوش ہوئی، اور حفصہ تو خیر خوش تھی ہی، تو بس اس کی فیملی کو بھی بہت اچھا لگا۔ اور یہ دیکھیں میں تھک گئی تھی، تو بس کوئی سبزی بنانے کا موقع نہیں، مچھلی اوپر رکھی ہوئی تھی، میں نے نکالا اور بس بنا دیا مچھلی کا سالن۔ اور دیکھیں یہ دوسرا دن شروع ہو گیا، تو ہم جا رہے ہیں آج ڈاؤ۔ تو یہ نا کل جب میں اسکول گئی تھی تو وہاں آئی ہوئی تھی ڈینٹسٹ، ڈاؤ سے ہی آئی ہوئی تھی، مگر خیر وہ ڈینٹسٹ سے زیادہ تو مجھے ایسا لگا کہ سائیکیٹرسٹ ہیں، بہت اچھے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ آنکھ کے ڈاکٹر کے پیچھے بھاگنے سے اچھا ہے کہ آپ کسی نیورو فزیشین کو مریم کو دکھائیں۔ تو میرے بات سمجھ میں آ گیا، اس لیے کہ شاید ایسا ہوتا نا کوئی اور مجھے سمجھاتا تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی نہیں آنکھ کا ڈاکٹر پہلے نا مجھے کنفرم کرے کہ کیا مسئلہ ہے، پھر میں کہیں لے کے جاؤں جینا وغیرہ، خاص طور پہ کیونکہ میں ڈرتی ہوں جنا جانے سے۔ مگر خیر انہوں نے سمجھایا کہ آپ لے کے چل جائیں، انہوں نے ایک تو اوجھا کا بولا تھا، ایک جنا کا بولا تھا، ایک ادھر کا بولا تھا۔ تو خیر ہم یہاں پہنچ گئے، اور یہاں آنے کی ایک سہولت یہ ہوئی کہ ہم ریڈ بس میں بیٹھ کے ادھر آ گئے، اور SIUT کے پاس اتر کے، اور تقریباً 10-15 منٹ ماں بیٹا ہم آرام سے باتیں کرتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے پہنچ گئے یہاں۔ تو بس SIUT کے بالکل سامنے ایک گلی ہے، وہاں بوائز ہاسٹل ہے، اس گلی کو ختم کر کے کارنر میں مسجد ہے، اور ساتھ میں یہ بنا ہوا ہے۔ بڑا اچھا یہاں کا انتظام تھا، ہم تو 7:30 بجے ہی پہنچ گئے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہوں گے، لائن شائن یہ وہ، مگر کچھ نہیں، دوسرا نمبر ہمارا تھا، جلدی جلدی سارے کام ہو گئے، اور ڈاکٹر نے بہت اچھے سے تفصیل سے دیکھا، اور تفصیل سے مجھ سے پوچھا بھی مریم کے بارے میں، تو ہو گیا آرام سے کام۔ اب پھر واپسی دیکھیں ہم دونوں ماں بیٹا پھر ویسے ہی ٹہلتے ٹہلتے نکلے، کیونکہ اب گاڑی جو ہے نا ہمیں SIUT کے پاس سے نہیں ملے گی، اب ہمیں جانا پڑے گا جامع کلاتھ کے پاس۔ تو پھر چلو آرام آرام سے چلتے ہوئے نکل جائیں گے، کیونکہ ابھی جب ہم مریم کو لے کے گھومے ہیں نا، تو ایک تو تھکن اور دوسرا کرایہ بہت زیادہ خرچ ہوا۔ اور دیکھیں اب دوبارہ سے ہم ریڈ بس میں بیٹھ چکے، اور یہ بس ماشاءاللہ ان کے ڈرائیور کو داد دینی پڑے گی، مطلب کہ یہ کھلے ہی دروازے سے ایسے ہی بس چل رہی تھی، کبھی ان کو یاد آ رہا تو بند کر دے رہے، ورنہ عموماً کھلا ہی رہ رہا تھا۔ تو یہ تھا، تو خیر وہاں ڈاکٹر نے دیکھا تو انہوں نے مریم کو MRI لکھا، تو MRI لکھا، تو MRI بھی جنا کے لیے لکھا۔ تو بس میں جنا جانا نہیں چاہ رہی تھی، بہت کرائے کا خرچ ہوتا ہے، اور پھر میں ڈرتی بھی ہوں جنا جانے سے نا، بڑے ٹیسٹ یہ وہ، خیر مگر بس گھوم پھر کے جنا ہی جانا پڑا۔ 10:30 بجے کیونکہ میں گھر واپس آ چکی تھی، تو میں نے بولا چلو میں اسکول ہی چلی جاتی، تو وہاں سے ڈائریکٹ میں اسکول ہی آ گئی۔ اور یہاں دیکھیں دونوں پریوں کی ہو رہی ہے اوٹی، تو بس یہ دونوں پریاں بیٹھی ہوئی ہیں اوٹی کروا رہی ہیں، اور کیونکہ مریم کو بھوک لگی ہوئی تھی
اور مریم ویسے اسکول میں کچھ نہیں کھانے چاہتی ہے نا، مگر مجھے پتا تھا کہ صبح 7:30 بجے ہم نکلے تو مریم کو بھوک لگی گی. اسکول سے میں نے لیے بسکٹ اور یہ رول بھی خرید لی اور بس مریم اور میں نے مل کے کھا لیا. اب تو بولو تمہارے نہیں لائی فلاور، لے لو. لاؤ میں ہیلپ کرا دوں. ایسے 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 لائیے دیجیے. یہ ہانیہ کے پاس ایسے یہاں پہ رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہانیہ کے پاس پہنچ گیا، ٹھیک ہے. صحیح ہے ہانیہ، خوش. یہ مریم آپ کے لیے فلاور لائی ہے نا، ہانیہ کی طرح فلاور ہے نا. بولو سیدھی بیٹھو، رن دو پیسے. بولو 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 سیدھی بیٹھو، سیدھی بیٹھو. چائے دے رہی ہیں اس کو نا، مگر بس ہونے والی بات نہیں ہے. دیکھو میں سیٹنگ کر رہی ہے، آپ ہی کر لو. ابھی مریم کو بول رہے بنانے. شاباش. خراب ہو جائے گا ایسے کھینچنے سے. ہاں اوپر سے. شاباش. ارے کپ اور آگے چھو جاؤ جلدی سے، بس بس چھو جاؤ آگے. واو واو، داؤ داؤ داؤ. واو مجھے بہت نیندیں آ رہی ہے نا، نیندیں آ رہی ہے. آپ دھکا بھی لو، چھو جاؤ. ایک نہیں سارے بجائے نا، ایسے ایسے ایسے. اور یہ ہے میرا پرانا موبائل جو دیکھیں ابھی تک آئی سی یو میں پڑا ہے، مطلب کہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا یہ چلتا ہے. تو بننی ہو تو حفصہ اس کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھتی ہی رہتی ہے. تو ابھی اس میں پتہ نہیں کیا لگایا ہے، اس نے کوئی گیم لگایا ہے جس میں میوزک وغیرہ بج رہا ہے. تو مریم اور حفصہ دونوں مل کے لگی ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ مریم بالکل فٹ فاٹ ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑی سی سست ہے، اسکول جس دن جاتی ہے تو سست ہوتی ہے، ورنہ ایسے بالکل فٹ ہے ماشاءاللہ. آنکھ بھی اس کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر ذرا پتہ لگانا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اور یہ دیکھیں اب رات ہو گئی ہے. تو بس آج میں کیونکہ ابھی گھر پہ پراپر کچھ ایسے سبزی سالن یہ وہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے نا، کیونکہ میں اسکول سے آئی تو میں سو گئی تھی تو کچھ سبزی لے نہیں سکی. تو بس یہ بن رہا ہے ٹماٹر کی چٹنی اور کھچڑی اور پاپڑ. تو حفصہ نے بولا کہ آج تو دنیا کا سب سے اچھا کھانا پکا ہے. تو اتفاق سے امی کی کال اسی وقت آ گئی تو میں نے امی کو بتایا. تو امی کہتی ماشاءاللہ دیکھو بچے کتنے معصوم ہیں، کھچڑی اور چٹنی کو بولتے ہیں دنیا کا سب سے اچھا کھانا. تو حفصہ کو ہمیشہ سے کھچڑی پسند ہے. اور یہ دیکھیں بالکل گیلی والی کھچڑی، جو بیمار کھاتے ہیں وہ والی کھچڑی میرے گھر کھائی جاتی ہے. تو یہ کھچڑی ٹماٹر کی چٹنی اور پاپڑ تیار ہے. بچوں نے کھانا کھا لیا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ پلیز ویڈیو کو فل واچ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.